بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر صفائی ستھرائی، طہارت و پاکیزگی اور نظافت سے متعلق پیش کیا تھا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا ہدایات جاری کرتا ہے، صفائی ستھرائی سے متعلق اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیمات دیتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت سارے حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھا، بہت اچھے کمنٹس کیے، ہمیں خوشی ہوئی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اسلام کے محاسن کو، اسلام کی اچھائیوں کو، اسلام کی خوبیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ اسی وعدے کے مطابق اور اسی جذبے کے تحت آج ہم نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے اور جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے لباس کے آداب، کپڑوں کے آداب۔ یعنی اسلام لباس سے متعلق اور کپڑوں سے متعلق اپنے ماننے والوں کو کیا ہدایات جاری کرتا ہے اور کیا رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے لباس کے آداب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہماری ویڈیو طویل اور مفصل نہ ہو جائے، تفصیلی نہ ہو جائے۔ ہم نے اس کے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے پارٹ 1 اس کا یعنی پہلا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔ تو ناظرین، لباس سے متعلق ہمیں جو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے اور جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہو کہ جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور جسم کی حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔ یہ بنیادی جز اور بنیادی پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے لباس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ستر پوشی کرنے والا ہو اور جسم کی حفاظت کرنے والا ہو، شرم و حیا والا لباس ہو، غیرت اور شرافت والا لباس ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ لباس خوبصورت ہو، اس کے اندر تجمل ہو، خوبصورتی ہو اور اچھا لگتا ہو۔ یہ پوائنٹ ہم نے پہلے نمبر پر کیوں پیش کیا؟ وہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم سے اس سے متعلق ہمیں رہبری اور رہنمائی ملتی ہے۔ آپ نے سے بہت سے حضرات نے پڑھا ہوگا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ تو یہاں سے ہمیں رہبری اور رہنمائی ملتی ہے اور سبق ملتا ہے کہ ہمارے لباس کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ ہمارا لباس اس سطر کو چھپانے والا ہو، شرم و حیا پر مبنی ہو اور وہ جسم کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے کپڑے اتروا لیے تھے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو اور اپنے سطر کو ڈھانکنے لگے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے کچھ اعضاء، اس کے کچھ باڈی پارٹس ایسے رکھے ہیں کہ انسان کی غیرت نہیں چاہتی کہ ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ اس کی شرم و حیا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان اعضاء کو، ان حصوں کو چھپا کر رکھا جائے، ان کو پردے کے اندر رکھا جائے۔ تو اس وجہ سے لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ سطر کو چھپانے والا ہو اور یہی باغیرت آدمی اس بات کو سب سے پہلے اسی بات کو پسند کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لباس پہنتے وقت ہم یہ سوچیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ حضرات دوسری مخلوق کو جانتے ہیں، بے شمار مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی، لیکن کسی دوسری مخلوق کو لباس کی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ آپ میں سے بہت سے آدمی اعتراض کر سکتے ہیں کہ آج کل تو جو اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، جو عصری مغربی تہذیب سے متاثر ہیں،
وہ لوگ تو اپنے گھروں کے اندر کتوں کو لباس پہناتے ہیں، بلوں کو لباس پہناتے ہیں، وہ گھر میں دوسرے جانوروں کو لباس پہناتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے وہاں اس معنی کر ان کو لباس نہیں پہنایا جاتا کہ جس معنی کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بطور نعمت لباس عطا کیا ہے۔ وہاں وہ مقاصد نہیں ہے کہ جو مقاصد انسان کے لیے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اس کا اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی نعمت انسانوں کو عطا فرمائی۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ فرمایا گیا کہ بہترین لباس وہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس یہ سب سے اچھا، سب سے بہترین لباس ہے۔ اس کے دونوں مقصد ہیں، یعنی باطنی پاکیزگی کے اعتبار سے بھی اور ظاہری پاکیزگی کے اعتبار سے بھی۔ یہ دونوں مقصد اس کے ہیں کہ تقوی کا جو لباس ہے وہ باطنی پاکیزگی کے بھی مراد ہے اس سے، اور اس سے ظاہری پاکیزگی بھی مراد ہے۔ جو جب ہم لباس پہنے تو ہمارے اندر تکبر نہ ہو، کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، ہم جس طرح لازم اور ضروری ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کا باطن پاک ہو، اس کا باطن صاف ستھرا ہو، کسی طرح کی کوئی برائی اس کے دل اور دماغ کے اندر نہ ہو، اسی طریقے سے اسلام کا مطالبہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو۔ تو یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا کہ ہمیں باطن کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ساتھ میں اپنے ظاہر کو بھی صاف اور ستھرا رکھنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مرد کے لباس و عورت کے لباس سے مشابہت نہ رکھے، اور عورتوں کے جو لباس ہے وہ مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھیں۔ شرعی حدود کے اندر مرد اپنا لباس استعمال کریں اور شرعی حدود کے اندر ہی رہ کر عورتیں اپنے لباس کو استعمال کریں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم لباس پہنے، کپڑے پہنے تو ہم دعا کا اہتمام کریں، دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں منقول ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو دعا فرماتے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ حیاتی۔ یہ دعا منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے، جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں، اور جو اس زندگی میں میرے لیے حسن و جمال کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا منقول ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا لباس پہنتے یا عمامہ وغیرہ باندھتے یا کرتا یا چادر اوڑھتے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھتے تھے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ یہ ابو داؤد کے اندر یہ دعا منقول ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر کا طالب ہوں، اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ تھا۔ تو ہمارا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کپڑے پہنے، لباس پہنے تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب دعا پڑھیں گے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب ہمارے ذہن اور دل کے اندر ہوگا تو پھر انشاءاللہ انسان کے اندر انکساری آئے گی، تواضع آئے گی، ان کے اندر کبر اور تکبر نہیں آئے گا، اور اس کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت عطا کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، کبر اور تکبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ سنت پر عمل ہوگا، اور سنت پر عمل کرنے کے کتنا بڑا ثواب ہے وہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو ہم دوسری ویڈیو کے اندر بھی پیش کر چکے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے لباس کے آداب میں سے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم کپڑے پہنے، کرتا پہنے یا پیجامہ پہنے یا اسی طریقے سے اگر ہم چپل اور جوتے وغیرہ بھی اگر پہن رہے ہوں تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم پہلے اس
دائیں طرف سے پہنیں، اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کی شروعات ہم دائیں طرف سے پہنیں۔ مثلا ہم کپڑے پہن رہے ہیں، قمیص پہن رہے ہیں، تو پہلے دائیں بازو کے اندر پہلے دائیں طرف سے اس کی ابتدا کریں، پھر بائیں میں۔ اسی طریقے سے ہم پائجامہ پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں، دائیں ٹانگ اس کے اندر ڈالیں، پھر بائیں۔ اور جب نکالیں، چاہے وہ جوتے چپل نکال رہے ہوں یا پائجامہ نکال رہے ہوں یا قمیص وغیرہ نکال رہے ہوں، جب ہم کپڑے اتاریں تو پہلے بائیں طرف سے نکالیں، پھر دائیں طرف سے نکالیں۔ یہ ہمارا 5واں پوائنٹ تھا، تو اس باتوں کا خیال رکھیں۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کپڑے پہنیں تو ان کپڑوں کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیں، صاف کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کپڑوں کے اندر کوئی جانور ہو یا دوسرا کوئی کیڑا کانٹا ہو کہ جو تکلیف پہنچا دے، نقصان پہنچا دے۔ تو اس وجہ سے 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ کپڑے پہننے سے پہلے ڈائریکٹ ہم ان کو نہ پہنیں، بلکہ ان کو جھاڑ لیں، اچھے طریقے سے ان کو صاف کر لیں، ان کو جھٹکنے کے بعد پھر ہم کپڑے پہنیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے اندر تھے، سفر سے، ممکن ہے سفر سے گزر رہے ہوں، سفر میں ہوں، تو جنگل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہننا چاہا، تو جب ایک موزہ دائیں پاؤں کے اندر پہن لیا اور دوسرے یعنی بائیں پاؤں کے اندر موزہ پہننے کی کوشش کی اور اس کی تیاری کی، تو ایک کوا آیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں کا موزہ اٹھایا تو ایک کوا آیا اور کوا اس موزے کو چھین کر چلا گیا اور کچھ اوپر جا کر اس موزے کو نیچے ڈال دیا۔ جب وہ موزہ نیچے ڈالا، نیچے گرا، تو اس موزے کے اندر سے سانپ نکل کر بھاگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس وقت حکم دیا اور تلقین فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی شخص موزے پہنے تو وہ ان موزوں کو اچھی طریقے سے جھاڑ لے، ان کو صاف کر لے۔ تو یہاں سے ہمیں رہبری ملتی ہے کہ ہم جب اپنا لباس پہنیں، ہم اپنے کپڑے پہنیں، تو ہم اس طریقے سے اپنے کپڑوں کو صحیح طریقے سے صاف کر لیں، کہیں کوئی چیز اور کوئی موذی جانور اس کے اندر نہ ہو جو ہمیں تکلیف پہنچائے۔ یہ باقاعدہ روایت موجود ہے طبرانی کے اندر، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ لباس کے آداب میں سے یہ ہے کہ سفید لباس استعمال کریں۔ سفید لباس استعمال کریں مردوں کے لیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کی تلقین فرمائی کہ انسان سفید لباس کا اہتمام کرے، سفید لباس زیب تن کرے۔ اور باقاعدہ حدیثوں سے اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سفید لباس پہنا کرو اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں کفن دیا کرو۔ خود بھی سفید لباس پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن کے اندر، سفید کپڑے کے اندر کفن دیا کرو۔ یہ احادیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 8واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ پائجامہ اور لنگی یا لوور وغیرہ یا پینٹ وغیرہ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے۔ آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اچھے خاصے لوگ وہ اس بات پر عمل نہیں کرتے اور اس طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اپنے پائجامے کو، اپنے پینٹ کو، اپنے لنگی کو، اپنے تہمند کو وہ ٹخنوں سے نیچا رکھتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی اور کہا کہ ایسے لوگ عذاب کے مستحق ہیں، ناکام اور نامراد لوگ ہیں جو حضرات اپنے پائجامے کو، اپنے لنگی کو، اپنے تہمند کو، اپنے پینٹ کو، اپنے لوور کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کے اندر منقول ہے باقاعدہ کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو ناکام اور نامراد ہیں اور جو اللہ کے عذاب کے، سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اپنے پائجامے کو، اپنے تہبند کو، اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچا رکھے، پہلا شخص۔
وہ ہے کہ جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے پائجاموں کو، اپنے تہمند وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو احسان جتاتا ہو، احسان کیا، کسی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا، کسی کا کوئی تعاون کر دیا، پھر اس کو احسان کو جتا رہا ہے دوسرا شخص۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو چمکاتا ہو، وہ شخص بھی اللہ کے سخت عذاب کا مستحق ہے، اس کو اللہ کا عذاب پکڑے گا، اور فرمایا کہ ایسے لوگ ناکام اور نامراد ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن کہ جو شخص اپنا پائجامہ، اپنی لنگی یا تہمند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو۔ تو کتنی سخت وعیدیں اس بارے میں آئی ہیں، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے حضرات اگر زیادہ کرتے ہیں تو وہ یہ کر لیتے ہیں کہ بس نماز کے وقت میں جب وہ صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور بس نیت باندھنے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں، ایسے وقت میں وہ اپنے تہمند کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، اپنے پینٹ کے، اپنے لوور وغیرہ کے، اپنے پائجامے کے وہ پینچوں کو موڑ لیتے ہیں، ان کو اوپر کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، اسلام صرف نماز کے وقت نہیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے، اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر وقت آپ کا پائجامہ، آپ کی لنگی وغیرہ وہ ٹخنوں سے اونچی ہو۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ گناہ بے لذت ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ شام سے صبح تک، صبح سے شام تک ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، کچھ فائدہ، کچھ مزہ حاصل بھی نہیں ہے، بس خواہ مخواہ ہم گناہ کے اندر ملوث ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ ہاں ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر خود بھی عمل کریں، وہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں، دوسروں کو کہیں گے، سمجھائیں گے، ایک مرتبہ کہیں گے، 2 مرتبہ کہیں گے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے 8 پوائنٹ ہو گئے جو آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر پیش کیے ہیں۔ ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر خود بھی عمل کریں گے، ہمارے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد یہی ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ان باتوں کو شیئر کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاں بہت سارے طریقے ہیں دعوت کے ہیں، ان میں سے ایک مؤثر طریقہ کار یہ بھی ہے کہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے ہم اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اسلام کے پیغام کو عام کریں، قرآن اور حدیث کے پیغام کو عام کریں، کیونکہ آج کے دور میں ہر آدمی موبائل کا استعمال کرتا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ موبائل ہے، جو خود موبائل پر اعتراض کرتا ہے وہ خود موبائل کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنے پیغام کو، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے جہاں لوگوں سے ملاقاتیں کر کے، گاؤں بستیوں میں جا کر جہاں ہم یہ کام کرتے ہیں، وہاں پر ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ آپ حضرات سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ بہترین بدلہ عنایت فرمائیں، اس کو قبول فرمائیں، اور ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور تمام غلطیوں کو، تمام کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ جن حضرات نے ہمارے اس یوٹیوب چینل سچا راہی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔